بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس کا ترجمہ دیکھیے۔ سب سے پہلے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ لإلاف قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں یا قریش کے لوگوں کی عادت رہی ہے، یعنی إلافهم رحلة الشتاء والصيف، یہ نا اسی کا بدل ہے، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کیا ہے کا ترجمہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ من خوف، خوف کا ترجمہ بدامنی، من جوع کا ترجمہ بھوک کی حالت میں، یعنی ان لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں یا اس ذات کی عبادت کریں جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک سے بچا کر اور ان کو امن و امان میں رکھا خوف سے بچا کر۔ تھوڑی سی اس کی تفسیر دیکھیں۔ اس صورت کا پس منظر جو ہے یا اس کا شان نزول وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں، جاہلیت کا زمانہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اظہار کرنے سے پہلے، جو پہلے کا دستور تھا یہ تھا عرب کے اندر قتل و غارت گری نا بہت زیادہ عام تھی، اس کا بازار بہت زیادہ گرم تھا۔ کوئی شخص آزادی اور امن کے ساتھ سفر نہیں کیا کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ راستے میں چور، ڈاکو یا اس کے دشمن قبیلے کے لوگ اسے مارنے اور لوٹنے کے در پہ رہا کرتے تھے۔ لیکن قریش کا قبیلہ چونکہ بیت اللہ کے پاس رہتا تھا اور اسی قبیلے کے لوگ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، اس لیے سارے عرب کے لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے، اور جب وہ سفر کرتے تو کوئی انہیں لوٹتا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے قریش کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی تجارت کی خاطر سردیوں میں یمن کا سفر کیا کرتے تھے، سردیوں میں یمن کا سفر کیا کرتے تھے اور گرمیوں میں شام جایا کرتے تھے۔ اسی تجارت سے ان کا روزگار وابستہ تھا۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں نہ تو کھیت تھے نہ باغ، لیکن انہی سفروں کی وجہ سے وہ خوشحال زندگی گزارا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ ان کو سارے عرب میں جو عزت حاصل ہے اور جس کی وجہ سے وہ سردی اور گرمی میں آزادی سے تجارتی سفر طے کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کی برکت ہے کہ اس کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے سب ان کا احترام کیا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کریں اور بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، کیونکہ اسی گھر کی وجہ سے انہیں کھانے کو مل رہا ہے اور اسی کی وجہ سے انہیں امن و امان کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ اس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ جس کسی شخص کو کسی دینی خصوصیت کی وجہ سے دنیا میں کوئی نعمت میسر ہو، اسے دوسروں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ اعلم۔